اچھا علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائے کہ واقعہ معراج کب ہوا اور اس کا پس منظر کیا تھا؟ جسمانی معراج کے منکروں کو کیا جواب دیں گے کہ جو صرف روحانی معراج مانتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ معراج تو مکۃ المکرمہ میں پیش آیا جی، اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ صلی اللہ والسلام کی اگر مبارک زندگی کے، ظاہری زندگی کے اگر ہم حصے کریں تو اس کے 5 ادوار بنتے ہیں۔ 2 ادوار کا تعلق مکۃ المکرمہ سے، نزول قرآن سے پہلے، نزول قرآن کے بعد، پھر سفر معراج، پھر مدینۃ المنورہ میں آپ کے 2 ادوار بنتے ہیں، ایک قیام مدینۃ المنورہ اور دوسرے غزوات کی زندگی، صحیح، پھر آپ نے پردہ فرما لیا۔ تو یہ جو مکۃ المکرمہ میں زندگی کا دوسرا دور ہے نزول قرآن کے بعد، سبحان اللہ، تو اس موقع پر پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کیونکہ مکلف ہیں شرعی طور پر تبلیغ دین کے لیے، جی، تو آپ دینی دعوت دیتے رہے ہیں، اور دینی دعوت دیتے دیتے یہ کیفیت آ گئی جی، کہ قریش نے اور مشرکین نے مل کر کے آپ کا معاشرتی مقاطعہ، اللہ، سوشل بائیکاٹ وہ کر دیا، اور اس سوشل بائیکاٹ کے نتیجے میں حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے خاندان کے ساتھ جو ہے شعب ابی طالب میں محصور ہو گئے، اللہ، اور وہاں جو 3 سال بغیر غذا کے گزارے ہیں، اللہ، اور یعنی پہاڑ، یہ جبل ابی قبیس اور جبل الغزہ، ان دونوں کے دامن میں جو جھاڑیاں لگتی تھی ان میں کچھ کڑوی بھی تھی، ترشی بھی تھی، پھیکی بھی تھی، کسیلی بھی تھی۔ یہ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں کہ ہم وہ صاف کر کے اسے چبا لیا کرتے تھے، کھا لیا کرتے تھے۔ صحیح، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی یہاں یعنی شدائد اور مصائب آپ نے گوارا کیے، اور پھر اس کے بعد جب 3 سال کے بعد وہ معاہدہ جو ہے وہ جب ختم ہو گیا، دیمک نے چاٹ لیا جو کہ کعبہ معظمہ کے دروازے پہ لگا تھا، تو پھر آپ 3 سال کے بعد باہر تشریف لائے ہیں، اللہ، اور اس کے بعد پھر آپ نے مکۃ المکرمہ میں تبلیغ سے کسی حد تک گریز کیا، اور آپ طائف کے لیے چلے گئے، اور جب طائف کے لیے گئے تو معلوم ہو گیا روانگی ہو رہی ہے، حضرت میسرہ اور حضرت زید بن حارثہ ساتھ ساتھ ہیں، تو ابو جہل نے جب پوچھا تو انہوں نے بتا دیا طائف جا رہے ہیں۔ وہ سمجھ گیا، اس نے فوراً اپنے خادموں کو یا قاصدوں کو روانہ کر دیا کہ جا کر کے وہاں اطلاع کر دیں۔ تو طائف میں جو باغات ہیں اور طائف میں جو یعنی زرخیزی ہے، اور وہاں کے باغات کا یعنی پھل اور وہاں کی سبزی وغیرہ جس کے کنٹرول میں ہے تجارت کے اعتبار سے، اس کو جا کر کے بتا دیا گیا، اور پھر وہ انہوں نے سختی کی۔ سب یعنی عام طور پہ سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ پر سنگ باری ہوئی ہے اور کیا کیفیت ہوئی اس سفر میں، سوائے حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی اور ایمان نہیں لایا تھا۔ وہ خالد عرفان نے بڑی اچھی بات کی تھی اس حوالے سے کہ یہ سوچ کر میرے آقا نے کھائے تھے پتھر، وہ جانتے تھے کہ جذبات پتھروں کے بھی ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی سرکار نے خود پتھروں کو موقع دیا کہ میرے جسم کو لگ جاؤ، ورنہ وہاں وہ معجزہ بھی موجود ہے کہ جو بڑی چٹان کو روکنا چاہا تو انگشت شہادت کے اشارے پہ وہ بڑی چٹان رک بھی گئی۔ تو اگر یہ پتھر جو مار رہے تھے، آپ اشارہ فرماتے، وہ فضا میں معلق ہو جاتے، جسم سے نہ لگتے۔ اللہ لیکن اکبر، یہ سوچ کر میرے آقا نے کھائے تھے پتھر، وہ جانتے تھے کہ جذبات پتھروں کے بھی ہیں۔ جب وہاں سے اس کیفیت میں واپس آئے کہ زخمی حالت ہے اور لہو لہان ہے، مختلف جگہ کھروچوں کے زخموں کے نشانات ہیں، لوگوں نے کانٹے بھی، ناخن بھی آپ کے جسم اقدس کو لگائے تھے، تو آپ آ کر کے باب کعبہ کی پشت سے ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہ بڑے پریشان، اور سب کے دل پھٹ رہے تھے، کلیجہ منہ کو آ رہا تھا کہ ہم تو زخم سہتے ہیں، حضرت بلال پر ظلم ہوتا ہے، عامر بن فہیرہ پہ ظلم ہوتا ہے، حضرت سمیہ، حضرت یاسر، لیکن یہ کیا عجیب بات ہو گئی کہ جس کے لیے ہم تکلیف اٹھاتے ہیں وہی ذات آج اتنی تکلیف میں مبتلا ہے۔ تو انہوں نے کہا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمان سے کوئی خبر نہیں آ رہی، حضرت جبرائیل نہیں آ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم پر رحم نہیں آتا، اس کی نصرت ہمیں کب ملے گی، کب تک یہاں ہم اسی انداز میں رہیں گے، کیونکہ یہ نبوی کیلنڈر کے مطابق 11واں سال تھا۔ صحیح۔ یہ کیفیت صحابہ کرام بتا رہے ہیں، ان میں سے کچھ مایوس بھی ہو رہے ہیں، کچھ کا ایمان جو ہے اور مورال وہ ڈاؤن بھی ہو رہا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو حوصلہ دیا اور کہا کہ تم لوگ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ فتح و نصرت کی خبر آئے گی، اپنے گھر جا کے آرام کرو، رات بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی تو اپنے گھر جائیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم کیا مشورہ دے رہے ہو مجھے کہ میں اپنے گھر جاؤں، جبکہ تمہیں معلوم ہے فاطمہ اکیلی ہے، کیونکہ ام المومنین سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا تھا شاب ابی طالب کے فوراً بعد ہی۔ تو تم کیا مشورہ دے رہے ہو مجھے، فاطمہ کے لیے تم سے میرے زخم برداشت نہیں ہو رہے، تو پھر وہ بچی فاطمہ پر کیا اثر ہوگا، میں یہیں بیٹھا ہوں۔ سب چلے گئے، کوئی 1 گھنٹے بعد، کوئی آدھے گھنٹے بعد، کوئی تھوڑی دیر کے بعد آ گئے بستر پہ۔ کس کو نیند آتی ہے جب ان کے آقا و مولا کی یہ کیفیت ہو، اس کے زخموں سے چور چور ہیں۔ جب وہ آتے ہیں واپس تو دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زخم مندمل ہو گئے ہیں، لباس تبدیل ہو گیا ہے، پھٹا ہوا جو کرتا تھا، انگرخہ تھا، وہ اب نہیں ہے، اور چہرے پہ بشاشت ہے۔ پہلے فکر تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ حضرت جبرائیل آ گئے اور آپ کو کوئی خبر دے کر کے گئے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذرا سوچئے کہ ان کا مورال کتنا بلند کر دیا ہوگا، ان کا ایمان کتنا یعنی رفت پا گیا ہوگا جب یہ کہا کہ تم یہ کہہ رہے تھے کہ جبرائیل آ جائے، ارے تمہاری خاطر میں عرش پر جا کر واپس آ گیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ ہے معراج شریف کا اصل پس منظر۔ واہ واہ، تمہاری خاطر میں عرش پہ جا کر واپس آ گیا۔ واہ واہ، میں تمہیں اتنا عزیز رکھتا ہوں میرے صحابہ، تم سے میں اتنی محبت کرتا ہوں، تمہارے اندر وسوسے تھے، اندیشے تھے، کہیں تمہارا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر متزلزل ہو رہا تھا، تو اس کی خاطر میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں جا کر کے واپس آیا ہوں۔ اب تم نے اس نصرت سے فائدہ اٹھانا ہے تو مجھے کھجوروں والی بستی دکھائی گئی ہے، تم نے قربانی دینی ہے، ہر قسم کی قربانی۔ صحابہ آمادہ ہو گئے، کہنے لگے جی سب مشرک ماں باپ کو چھوڑ دیں گے، کاروبار، زمین، جائیداد سب چھوڑ دیں گے، حتیٰ کہ ہم بیت اللہ کو بھی چھوڑ دیں گے، کیونکہ ایمان بیت اللہ سے نہیں ملتا، یا رسول اللہ ایمان تو آپ کے قدموں سے ملتا۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔